ہوتا ہے حکمت اور ہوتی. آپ نے بہت سارے ایسے علم والے دیکھے ہوں گے جن میں علم تو ہے، عقل کوئی نہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ علم ہوتا ہے، ڈگریوں کے انبار لگے ہوتے ہیں، بظاہر پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، علم کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، مگر حکمت کی ہا سے بھی واقف نہیں ہے. دوسری طرف ایسے بندے بھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، مرد و زن، کہ جنہوں نے زندگی بھر سکول کا منہ نہیں دیکھا، جنہیں چج سے سیدھا انگوٹھا لگانا نہیں آتا، مگر اللہ نے دانش مندی اور حکمت ان کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کے بھر دی ہے. تو علم اور شے ہے میرے بھائیوں، اور حکمت اور یہ حکمت تربیت سے آتی ہے، یاد رکھیے گا. سرکار فرماتے ہیں حکمت کا شہر بھی میں ہوں اور شہر حکمت کا دروازہ بھی علی مرتضیٰ ہے. کبھی کبھی غور فرمایا کیجیے، میں نے ابھی جمعے پہ ایک مثال دی ہے، آپ کو بھی عرض کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ بات آپ نے کیوں کر دی، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو ہم نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے دیکھو علی چھوٹے ہیں، مصطفیٰ بڑے ہیں، تو بڑے کے متعلق یہ بات کیوں نہیں ہے کہ بڑے کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے حالانکہ علی چھوٹے ہیں؟ مثال کے ذریعے بات واضح کرتے ہیں. دیکھیں سورج بڑا ہے، چاند بولیے چھوٹا ہے. سورج بڑا ہے اور چاند چھوٹا ہے. پہلی بات تو یہ کہ عبادت کیسے ہے. اس کائنات کی سب سے بڑی صدیقہ نے اس کائنات کے سب سے بڑے صدیق سے پوچھا تھا کہ حضور آپ جب بھی جناب علی مرتضیٰ کے ساتھ ہم مجلس ہوتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں، اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا کہ آپ جناب علی مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عائشہ میری بیٹی میں تو حضور کے فرمان پہ عمل کرتا ہوں، چونکہ میں نے ان کانوں سے محبوب کی زبان پاک سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو میں تو اس لیے دیکھتا ہوں. اچھا اب رہ گئی بات بڑے چھوٹے کی. تو سورج بڑا ہے اور چاند، آپ نے کبھی سنا ہے، مجھے بول کر آپ نے بتانا ہے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی کمیٹی نے یا کسی مسجد کے اسپیکر سے اعلان ہوا ہو کہ مسلمانوں تیاری کر لو عید کا سورج نظر آ گیا ہے؟ بولیں تھوڑی تھوڑی ہوں ہاں کریں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی نے اعلان کیا ہو جی حاجی صاحب عید کا سورج نظر آ گیا ہے؟ نہیں، ہمیشہ اعلان ہوتا ہے عید کا. میں تو عبادت بتا رہا ہوں آپ کو، عید کا چاند. اچھا کمیٹی بھی رؤیت شمس کمیٹی نہیں بنتی، رؤیت ہلال کمیٹی بنتی ہے. سورج کو دیکھنے کی کمیٹیاں نہیں بنتی، چاند کو دیکھنے کی کمیٹیاں بنتی. ہمیشہ یہ اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے بھئی عید کا چاند نظر آ گیا ہے. تو جیسے ہی اعلان ہوتا ہے سارے مسالک کے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر باہر آ کر چاند کو دیکھتے بھی ہیں، حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چاند کو دیکھ کر دعا بھی کرتے ہیں. دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ. چاند کو دیکھ کر لوگ دعا والی عبادت کرتے ہیں، چھوٹے کو دیکھ کر لوگ عبادت کرتے ہیں. ابھی بھی آپ کو پتہ نہیں چلا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کیسے ہے؟ اچھا تو جے کو بندہ زید لا لوے کہ نہیں میں تے وڈے نو ویکھنا ہے، تو میں نے وہاں کہا ہے جمعے پر، آپ کو بھی کہتا ہوں اگر شوق ہو نا بڑے کو دیکھنے کا تو آج 26 دن کے بعد یہ بڑا تھوڑا تھوڑا نکلا ہے، باہر نکل کے دیکھو. جسے شوق ہو کہ نہیں بھائی نہیں میں تو چھوٹے کو تو نہیں، میں تو بڑے کو دیکھوں گا، تو ہم نے کہا بھائی یہ ذرا باہر نکل کر دیکھ لیں بڑے کو. یہ جو آنکھوں میں تھوڑا بہت نور لیے پھرتے ہیں نا، اس بڑے کو نظر بھر کے دیکھا نا تو یہ نور بھی چلا جائے گا. کیا معنی ہوا؟ حضور ہیں کریم، سرکار ہیں مشکل کشا، انہیں پتہ ہے ہماری اوقات کا، اس لیے سرکار نے فرمایا تم سے بڑا تو دیکھا نہیں جائے گا. بڑا تو حالانکہ یہ بڑا اس وقت بادلوں کے پردوں میں ہے، پھر بھی جہاں سے نور نکل رہا ہے، روشنی نکل رہی ہے، اس طرف میں اور آپ نظر جما کر نہیں دیکھ سکتے.
نابینا ہو جائیں گے، اندھے ہو جائیں گے، نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا تم بڑے کو تو نہیں دیکھ سکتے، یہ تو میری اور آپ کی کیفیت ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، سرکار کتنی محبت کرتے تھے بلال سے، کتنا پیار کرتے ہیں حضور بلال حبشی سے، لیکن اتنی محبت اور قربت کے باوجود بلال حبشی کہا کرتے تھے کہ لوگوں میں نے آج تک زندگی بھر نظر بھر کے کبھی حضور کا چہرہ نہیں دیکھا، نظر بھر کر کبھی سامنے بیٹھ کر میں نے حضور کا چہرہ انور نہیں دیکھا، بلکہ ستون کی اوٹ میں چھپ کر حضور کو ایسے کنکھیوں سے دیکھتے تھے ایسے۔ تو لوگوں نے کہا بلال حضور تو یار تجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، سامنے بیٹھ کر سرکار کی زیارت کیوں نہیں کرتے؟ تو بلال کہا کرتے تھے میں حضور کو اتنا دیکھتا ہوں جتنا مجھ میں دیکھنے کی تاب اور طاقت ہے۔ تو جو اس آفتاب نبوت کے سامنے تھے جب وہ نہیں دیکھ سکے تو سرکار نے پھر ہماری مزاج پر، طبیعت پر مہربانی فرمائی۔ سرکار نے فرمایا تم سورج کو تو، بڑے کو تو نہیں دیکھ سکتے، سورج کو تو نہیں دیکھ سکتے، فرمایا اس چاند کو دیکھ لینا جس چاند میں سورج کا نور موجود ہوتا ہے۔ سرکار علی مرتضیٰ۔ اب ایک حدیث پاک دیکھیں، پورا خاندان کریموں کا ہے۔ وہ ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، اگر آپ اس جملے کا مزہ لے سکیں تو ضرور لے لیں۔ علی کا ذکر اس لیے بھی عبادت ہے، یہ بات میں قبلہ باروی صاحب کو چھیڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں، علی کا ذکر اس لیے بھی عبادت ہے کہ آپ جناب علی کی سیرت کی کسی بھی گوشے کو پڑھ لیں، سن لیں، سنا لیں، تقریر کر لیں، آپ کو کبھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ، یا علی کی سیرت کبھی آپ کو شرمندہ نہیں کرے گی۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ بڑا علی علی کرتے ہیں، تو میں نے کہا کوئی علی کے مقابلے میں ہے تو لے آؤ، کو لے آؤ۔ دیکھیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، ایک دن آپ کو بھوک لگی، حدیث پاک میں آتا ہے، کہانی نہیں ہے، حدیث پاک ہے۔ بھوک لگی اور آپ چلتے چلتے سرکار حیدر کرار کے دروازے پر حاضر ہوئے۔ حضور مجھے بھوک لگی۔ آپ نے دہلیز پہ پڑے ہوئے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اٹھا کے لے آؤ۔ اچھا، اسے اٹھا کے لائے اور سرکار علی نے وہ پتھر ایسے پکڑا اور جناب غفاری کے ہاتھ میں دیا، فرمایا اس پر میرا نام لے کے دم کرو۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ لفظ علی یہ اسم اعظم بھی ہے۔ اگر کسی دوست کو عملیات کا شوق ہو تو اپنے شیخ سے اجازت لے کر، ایسے ہی نہیں، اجازت لے کر، اگر وہ اجازت دیں، اس قابل سمجھیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے علاوہ نہیں۔ لفظ علی اسم اعظم بھی ہے۔ تو آپ نے سرکار مولا کائنات کا اسم گرامی لے کر جب بھونک ماری تو وہ وٹا، وہ پتھر، وہ ڈھیلا، وہ سونے کا ہو گیا۔ اچھا، آپ نے سرکار ابو ذر سے فرمایا بھائی اسے لے جاؤ۔ اچھا، آپ وہاں بیٹھ کر نا اس پتھر کو ایسے توڑنے لگ گئے، ایسے اسے توڑا، تھوڑا سا ٹکڑا سونے کا اتنا سارا آپ نے رکھ لیا، باقی وہ جو سونے کا ٹکڑا تھا وہ سرکار علی کو واپس کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے حضور آج کے دن کے لیے مجھے اور میرے بیوی بچوں کو سرکار اتنا کافی ہے۔ علی پاک نے فرمایا لے جاؤ، کل کام آ جائے گا، باقی بھی لے جاؤ، یہ کل کام آ جائے گا۔ تو آپ کہنے لگے حضور کل کی فکر تو وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو۔ حضور کل بھوک لگے گی تو کل پھر آ جائیں گے، کل کی فکر کس کو ہے؟ جس کے پاس آپ جیسا مولا ہو، جس کے پاس آپ جیسا امام الاولیاء ہو۔ ایک بات میں نے عرض کرنی ہے حکمت علی پر، دیکھیے پورا خاندان کریموں کا ہے، یہ پورا خاندان یاد رکھیے کریموں کا ہے۔ علامہ اقبال تلاوت کر رہے تھے فجر کے وقت، اٹھے تو نماز کے بعد قرآن شریف پڑھ رہے تھے، تو آپ کے والد گرامی شیخ نور محمد نے دیکھا کہ میرا بیٹا اقبال تلاوت کر رہا ہے، تو شیخ نور محمد آئے اور پاس بیٹھ گئے۔ اقبال سے کہا تلاوت ہو رہی ہے؟ جی ابا جی قرآن شریف پڑھ رہا ہوں۔ شیخ نور محمد کہنے لگے یہ کتاب نازل ہوئی ہے قلب رسول پر، نزلہ علی قلبک،
یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے حضور کے دل پر، حضور کے قلب اطہر پر، یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو اقبال کہنے لگے کہ ابا جی اگر سمجھنا ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ شیخ نور محمد نے کہا اگر اس کو سمجھنا ہو تو حضور کے دل میں جگہ بنانی پڑے گی۔ اقبال نے کہا ابا جی پھر سرکار کے دل میں جگہ کیسے بنائیں؟ تو شیخ نور محمد کہنے لگے فاطمہ تو زہرا کو راضی کرنا پڑے گا، سلام اللہ علیہ، مخدوم کونین کو، شہزادی رسول کو راضی کرنا پڑے گا، پھر جا کر محبوب کے قلب اطہر میں جگہ بنے گی، اور پھر جا کر قرآن تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آنے لگ جائے گا۔ حکمت علی دیکھیے، ارادہ رکھتا ہوں دو باتیں سنانے کا، اور دوسری مشروط ہے آپ کے بولنے کے ساتھ۔ ایک تو میں سناؤں گا ہی سناؤں گا، دوسری اگر آپ بول لیں گے تو سنا دوں گا، ورنہ چپ کر کے اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ پہلی حکمت علی، سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعے کا دن تھا، اور خطبہ جمعہ کی اہمیت ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں۔ محبوب خطبہ فرما رہے، ایک شخص سرکار کی تقریر کے دوران حضور کا خطبہ روک کر اٹھا اور محبوب سے کہنے لگا حضور مجھے تو کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ اچھا، سرکار نے دیکھا، فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ محبوب نے پھر خطبہ جاری فرمایا۔ تھوڑی دیر گزری، وہ بندہ سرکار کی تقریر کو روک کر دوسری بار پھر سے اٹھا اور سرکار سے کہتا ہے حضور مجھے تو روٹی دے دیں۔ سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ دوسری بار وہ پھر سے بیٹھ گیا۔ آقا نے پھر سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، تیسری بار تھوڑی دیر گزری نا، تو تیسری بار وہ بندہ اٹھا نہیں، لیکن حضور کو لگا کہ جیسے یہ پھر اٹھنے لگا ہے، ایسے ہلا ہوگا نا، تیاری کی ہوگی اٹھنے کی۔ سرکار کو لگا نا کہ یہ اٹھنے لگا ہے، تو محبوب نے ارشاد فرمایا اینا علی، علی کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ پاس ہی تھے۔ لبیک یا رسول اللہ، حضور حکم فرمائے۔ سرکار نے فرمایا علی اس کو پکڑ کر باہر لے جائیں اور جا کر اس کی زبان کو کاٹ دیں۔ سرکار کا حکم تھا۔ مولا کائنات نے اس کا ہاتھ پکڑا، حدیث پاک میں آتا ہے، اسے پکڑ کر باہر لے گئے۔ اب ذرا تصور فرمائیے حضور کے اس حکم کا دیگر صحابہ پہ